بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال عن الشوكاني: إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه. من قال إن القنوت مختص بالنوازل وإنه ينبغي عند نزول النازلة ألا تخص به صلاة دون صلاة، وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة في صحيحه وقد تقدم، ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان بلفظ كان لا يقنط إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد. کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا، اب یہ تشریح کر رہے ہیں عن الشوکانی، یعنی امام شوکانی نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں کہا کہ اذا تقرر لک ھذا، جب یہ بات آپ کے لیے ثابت شدہ ہو گئی، علمت ان الحق ما ذهب الیہ من قال، اور آپ جان گئے کہ حق اس کے ساتھ ہے جو اس بات کی طرف گئے ہیں، ما ذهب الیہ من قال، جنہوں نے کہا ان القنوت مختص بالنوازل، کہ قنوت نوازل کے ساتھ خاص ہے، کہ حق آپ جان گئے کہ حق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس بات کی طرف گئے ہیں اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قنوت نوازل کے ساتھ خاص ہے، یعنی جب کوئی مصیبت کوئی پریشانی پیش آ جائے تب قنوت کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ يَنبَغِي عِنْدَ نُزُولِ النَّازِلَةِ، اور کسی مصیبت کے آنے پر ہی قنوت کرنا مناسب ہے۔ اللہ تخص بہ صلاۃ دون صلاۃ، اور اس میں آپ کسی نماز کو کسی نماز پر خاص نہیں کر سکتے کہ اس نماز میں کرنا ہے اور اس نماز میں نہیں کرنا ہے۔ وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حدیث انس عند ابن خزیمہ فی صحیحہ، اور ایسی چیز وارد ہوئی ہے جو دلالت کرتی ہے اس خصوصیت پر، حدیث انس سے امام ابن خزیمہ کے ہاں ان کی صحیح میں وقد تقدمہ، اور یہ روایت گزر چکی ہے، اور ابو ہریرہ کی حدیث سے جو ابن حبان کے ہاں ہے اور اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں، کان لا یقنط، کہ اللہ کے رسول قنوت نہیں کرتے تھے، الا ان یدعو لاحد، الا یہ کہ کسی کے حق میں دعا کرنا ہو، او یدعو علی احد، یا کسی کے خلاف دعا کرنا ہو۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، ہم صرف مصنف کی عبارت سمجھیے پڑھ رہے ہیں۔ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِ كَمَا سَيَأْتِي، اور اس کی اصل بخاری میں ہے جیسا کہ بات آنے والی ہے۔ وَسَتَعْرِفُ الْأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى تَرْكِ مُطْلَقِ الْقُنُوتِ وَمُقَيَّدِهِ، اور عن قریب آپ جان لیں گے وہ دلیلیں جو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں، کس بات پر؟ قنوت کے مطلقاً چھوڑ دینے پر اور اس کے مقید کرنے پر۔ یہ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آ رہا ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے، تو ان کی اپنی کتاب میں گزر چکا ہے، یا ان کی اپنی کتاب میں چیز آنے والی ہے۔ ابھی ہم تو پڑھ چکے وہ ساری دلیلیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آئیں گی وہ دلیلیں، وہ ساری دلیلیں ہم کل ہی پڑھ چکے ہیں۔ یہ اپنی کتاب نیل الاوطار میں کہہ رہے ہیں کہ دلیل گزر چکی یا دلیل آنے والی ہے، اور مصنف نے اس عبارت کو یہاں پہ اس لیے پیش کیا ہے، اس مقصد سے پیش کیا ہے تاکہ ہم مصنف کا قول جان جائیں اور امام شوکانی کا قول جان جائیں، اور یہ جان جائیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے۔ تو اس مقصد سے انہوں نے اس عبارت کو ذکر کیا ہے، یعنی دلیلوں کے ساتھ ساتھ علماء کے اقوال بھی اور ان کی رائے بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو جو اصل مسئلہ ہے کہ قنوت کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کب کرتے تھے، یہ ساری باتیں تو بیان ہو چکی۔ وقد حاول جماعت من حذاق الشافعیۃ،
الجمع بین الاحادیث بما لا طائل تحتہ، کہتے ہیں شوافے کی ماہر لوگوں میں سے ایک جماعت نے، یعنی شوافے میں جو ماہرین ہیں، جو علماء ہیں، ماہر اور قابل علماء، ان لوگوں کی ایک جماعت نے حدیثوں میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، حدیثوں میں تطبیق کی کوشش کی ہے، جس کا ذکر بے فائدہ ہے، یا بے فائدہ سی انہوں نے یہ کوشش کی ہے۔ وَأَطَالُوا الْإِسْتِدْلَالَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، اور ان لوگوں نے بڑا لمبا چوڑا استدلال کیا ہے قنوت کی مشروعیت پر فجر کی نماز میں، فی غیر طائل، بے مقصد، بے فائدہ، یعنی چونکہ بات بن نہیں رہی ہے تو اس کو بنانے کے لیے بہت محنت کیا ہے ان لوگوں نے، تاکہ یہ مسئلہ حدیث کے موافق نظر آئے اور حدیث کے موافق ہی رہے۔ اور حدیث کی یہ قوت کہیے کہ تمام لوگ اسی بات کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی حدیث کی قوت اور اس کے اثر کا مسئلہ ہے کہ ہر کوئی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی بات حدیث کے تابع نظر آئے یا حدیث کے موافق نظر آئے، تو یہ بات وہاں بھی ہے۔ یہ کیا ہے، تو بجھ گیا، اچھا ٹھیک۔ وحاصلہ ما عرفناک، اور اس کا خلاصہ وہ ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ وقد طول البحث الحافظ ابن القیم فی الہدى وقال ما معناه الانصاف الذي يرتضيه العالم المنصف، کہتے ہیں اور حافظ ابن القیم نے بڑی لمبی بحث کی ہے فی الہدی، یعنی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ جو کتاب ہے تو اس کی طرف لفظ ہدی سے اشارہ کر رہے ہیں کہ حافظ ابن قیم نے کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں بڑی لمبی بحث فرمائی ہے، اور انہوں نے کہا ما معناہ، جس کا معنی یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ الانصاف الذی یرتضیہ العالم المنصف، کہ انصاف کی بات یہ ہے جو ایک منصف عالم پسند کرے گا، کہ انہو قنط و ترکا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کیا اور قنوت چھوڑا، وکان ترکہ للقنوت اکثر من فعلہ، اور آپ کا قنوت چھوڑنا آپ کے قنوت کرنے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ فإنه انما قنط عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کیا نوازل کے وقت کسی قوم کے حق میں دعا کے لیے، یا کچھ لوگوں پر، یا انہیں بد دعا کرنے کے لیے، ثم ترکہ، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ لما قدم من دعا لہم، جب وہ لوگ آ گئے جن کے حق میں دعا کر رہے تھے، وخلصوا من الاسر، اور قید سے وہ لوگ رہائی پا گئے، واسلم من دعا علیہم، اور اسلام لے آئے وہ لوگ جن کے خلاف آپ بد دعا کر رہے تھے، کیونکہ آپ نے کبھی ایسی بد دعا نہیں کی کہ ان کو ہدایت نہ ملے۔ اس لیے یہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جب بد دعا کیا کسی کے حق میں تو اسے ہدایت کیسے مل گئی اور وہ مسلمان کیسے ہو گیا۔ وہ اللہ کے رسول نے جب بد دعا کی ہے تو وہ بد دعا یعنی کہ یہ نہیں کبھی کی ہے کہ اس کو ہدایت نہ ملے، یا وہ ضلالت پر مرے، یا اس کو موت نہ آئے مگر کفر پر، ایسی بد دعا اللہ کے رسول نے کبھی کسی کے لیے نہیں کی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جن پہ بد دعا کی ان میں سے بھی بعض اسلام لے آئے، تو جب اسلام لے آئے وجاؤ تائبین، اور جب توبہ کرنے والے بن کر کے آئے تو آپ نے پھر ان کے خلاف بد دعا کرنا چھوڑ دیا۔ وَكَانَ قُنُوتُهُ لِعَارِضٍ، اور آپ کا قنوت کسی عارضی یا کسی پیش آمدہ چیز کے لیے ہوتا تھا۔ فلما زالا، جب وہ چیز زائل ہو جاتی، ترک القنوت، تو آپ قنوت چھوڑ دیتے۔ تو یہ جو ہے ہم عالم کا قول پڑھ رہے تھے، اصل مسئلہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، چونکہ جیسا ایک اندازہ ہوا میرے لیے کہ عبارت پڑھنا بھی آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ عبارت بھی پڑھنے لگے، ورنہ تو
20 منٹ کے اندر اندر یہ پورا سبق ہو جائے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کے موافقت میں دلیل کیا ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف مسلک رکھتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے اور ان کا جواب کیا ہے۔ یہ 4 پوائنٹ میں بات مکمل ہو جائے گی۔ فقول الشوکانی وقول الحافظین، یعنی ابن حجر و ابن القیم، کہ علامہ شوکانی کا قول اور دونوں حافظ یعنی حافظ ابن حجر اور حافظ ابن القیم کا قول موافق للصواب، جو صحیح مسلک ہے اس کے موافق ہے، وہ مطابق تماما لحدیث انس فی صحیح مسلم وغیرہ، اور اس حدیث کے مکمل مطابق ہے جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسلم وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنط شہرن ثم ترکہ، کہ اللہ کے رسول نے ایک مہینہ قنوت کیا پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وَلِحَدِيثِهِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، اور اس حدیث کے بھی مکمل موافق ہے جسے ابن خزیمہ نے روایت کیا، کیا کہ کان لا یقنط الا ان يدعو لأحد او يدعو على احد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نہیں کرتے تھے مگر کیا وہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کے حق میں دعا کرتے تھے یا کسی کے خلاف بد دعا کرتے تھے۔ وَكَانَ قُنُوتُهُ ذَلِكَ عِنْدَ النَّوَازِلِ فقط، اور آپ کا قنوت اس موقع پر نوازل میں ہوتا تھا صرف، یعنی کوئی مصیبتیں آتی تھیں تب۔ وفی جميع الصلوات المفروضہ، اور تمام نمازوں میں ہوتا تھا، صرف فجر میں نہیں ہوتا تھا۔ کما مر دون تخصیص، جیسا کہ گزرا بغیر خصوصیت کے، بغیر خاص کیے ہوئے، یعنی کسی نماز کو خاص کیے بغیر تمام نمازوں میں آپ ایسا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الْإِسْتِمْرَارُ عَلَى الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ خاصَّةً، اور رہی بات استمرار کی یعنی تسلسل کی، یعنی مسلسل کرنے کی، علی القنوت، قنوت پر، فی صلاۃ الفجر، نماز فجر میں، خاصتاً بطور خاص، وفی غیر النوازل، اور غیر نوازل میں، یعنی بغیر کوئی مصیبت آئے ہوئے قنوت کرنے کے مسئلے میں، فإنه لم يكن معهودا في القرون الثلاثة المفضلة، تو تینوں فضیلت والی صدیوں میں یہ کبھی معہود نہیں رہا، یعنی لوگوں نے ایسا کبھی نہیں سمجھا۔ معہود کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹوڈ، جس کو کہتے ہیں انگلش میں، سے ایک لفظ آ گیا، میں انگلش جانتا نہیں ہوں تو ہاں، تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہ مفہوم اور معہود تھا ہی نہیں تینوں صدیوں میں، تینوں فضیلت والی صدیوں میں۔ لا عند الخلفاء، نہ تو خلفاء کے ہاں، والصحابہ، نہ تو صحابہ کے ہاں، یعنی خلفاء مطلب خاص صحابہ، اور صحابہ تمام صحابہ۔ ولا عند غالبیت الائمۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور نہ تو ائمہ کرام کی غالبیت کے نزدیک، یعنی جو امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد حنبل اور دیگر جو ائمہ ہیں بڑے بڑے، ان ائمہ کے اکثریت کے ہاں بھی کبھی یہ چیز مانی نہیں گئی اور سمجھی نہیں گئی۔ اور جب کوئی مسئلہ دلیل سے ثابت ہو تو ایسے موقع پر ائمہ کی موافقت بھی اہمیت رکھتی ہے، یعنی مسئلہ اصل دلیل سے اگر ثابت ہے تو چاروں ائمہ کا اتفاق وہاں معنی رکھتا ہے، اور دلیل سے اگر نہ بھی ثابت ہو تو چار ائمہ کا اتفاق اگر ہے تو ایک بار یہ سوچنا ہی پڑے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ چاروں ائمہ اگر کسی مسئلے پہ متفق ہیں، کسی شرعی مسئلے پر، تو آسانی سے اس چیز کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ ہاں، بڑی تحقیق اور جو بڑے اکابر علماء ہیں پھر وہی تحقیق کر کے ان مسائل میں رد کر سکتے ہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ چار ائمہ سے جو ثابت ہو گیا وہی حق ہے اور اس کے علاوہ حق نہیں ہو سکتا، یہ بات تو نہیں ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اگر چاروں ائمہ اور دیگر ائمہ کسی مسئلے کو مانتے ہیں اور وہ کسی بات کے قائل ہیں تو پھر تحقیق کرنے والے کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کو بہت مضبوطی سے تحقیق کر کے پیش کرنا ہوگا، تبھی بات قابل قبول ہوگی۔ ہاں ہاں، پوری چیز، یعنی کہ آسانی سے آپ نہیں کہہ سکتے، بڑی سہولت کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے، بڑی تحقیق کرنی ہوگی، بہت دھیان دینا ہوگا کہ کہیں کوئی مسٹیک ہم سے تو نہیں ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے ذکر کیا، کہا کہ بیشتر جو ائمہ ہیں ان کے یہاں بھی یہ بات نہیں ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔
وَأَعْتَقِدُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ، یہ بات ہمیشہ نظر میں رکھنی چاہیے، میں یہ موقع ہے تو میں دہرا دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بعض لوگ تذکرہ، ابھی یہ تھوڑا لائیو ہے تو بہرحال جو صحیح بات ہے، ہاں تھوڑا مسئلہ رہتا ہے اس میں، غلط استعمال کیا جانے لگتا ہے آواز کا، یہاں تک کہ ہم لوگوں کی آواز کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے، کوئی بڑے بڑے لوگوں کا استعمال ہو تو الگ بات ہے۔ تو اصل میں بعض حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں غیر محتاط واقع ہوتے ہیں، یعنی ان کے سلسلے میں احتیاط نہیں کرتے ان کے بارے میں کوئی بات کہنے میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بہت بڑے بڑے علماء نے ان کے بارے میں کلام کر دیا ہے، یا ان کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کر دیے ہیں، تو اس بنا پہ ان کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کا تذکرہ آتا ہے تو ایسے کہہ دیا جا، ارے ان کا کیا ہے، ان کو تو تھوڑی حدیثیں معلوم تھیں، ایسا لگتا ہے کہ مطلب امام ابو حنیفہ سے خود ہی بڑے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو ایک مسئلہ جانیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان تمام ائمہ کے بارے میں حسن ظن، یعنی یہ تمام ائمہ ہمارے ائمہ تھے، اور ان کے بارے میں کم سے کم اپنے لیول کا تو حسن ظن رکھیں، یعنی بہت اونچا نہ رکھیں، تو کم سے کم اپنے جیسا تو آپ بہتر سمجھ لیں۔ اب یہ بات کہ آپ برے طریقے سے ذکر کریں اور ان کے بارے میں یہ تصور کریں کہ وہ گویا دین بدلنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، یا امام ابو حنیفہ نعوذ باللہ دین بدلنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، وہ شریعت محمدی کو بدلنے کا ان کا کوئی مزاج تھا اور ان کی کوئی طبیعت تھی، اور آیا کہ انہوں نے دین میں کوئی فتنہ ڈال دیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور حدیث کے سلسلے میں جو یہ بات ہے کہ ان کے پاس حدیثیں نہیں تھیں، بات کچھ اور ہے، یعنی ایسے کہتے ہیں 17 حدیثیں تھیں، مطلب امام ابو حنیفہ کو تو صرف 17 حدیث معلوم تھی، ابن خلدون نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، نہیں بہت بڑے لوگوں نے ان پہ نقد کیا ہوا ہے، تو یہ بات تو ہے کہ جو حنفی حضرات ان کو امام اعظم یا تینوں ائمہ سے بڑا کہتے ہیں، تو یہ بات تو نہیں ہے، واقعی وہ تینوں ائمہ سے بڑے نہیں تھے، بلکہ بہت ساری چیزوں میں وہ امام ابو حنیفہ کا مقام چھوٹا ہے ان دیگر ائمہ کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں نہیں، یہ موجودہ زمانے کے علماء کے مقابلے میں نہیں، علامہ ابن باز اور شیخ صالح عثیمین اور یہ جو ہمارے علماء ہیں ان کے مقابلے میں نہیں، وہ ان کے مقابلے میں، وہ جو اس زمانے کے ائمہ تھے، امام مالک، امام لیث، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے مقابلے میں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی بتائے، کوئی عقل مند آدمی کہ 17 حدیث جان کے کوئی دین کا امام ہو سکتا ہے؟ بھی کوئی 17 حدیثیں جانے اور پھر کوئی دین کا امام ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے شاگردوں میں جو امام ابو یوسف ہیں، میں اگر کوئی آدمی کچھ جانتا ہی نہیں ہے تو اس کے شاگرد ایسے کیسے ہو جائیں گے؟ یعنی علم ہی نہیں ہے، صرف 17 حدیث جانتا ہے، تو اسے بھی بڑے بڑے علماء جو ان کے شاگرد، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے شاگرد، اور خاص طور پہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ مسلک اہل حدیث پر تھے، ان کے شاگردوں میں امام محمد کے بارے میں یہ بیان کیا کہ مسلک اہل حدیث پہ تھے، تو مسلک اہل حدیث پہ ہونے والا بندہ امام ابو حنیفہ کی شاگردی تو نہیں کر سکتا اگر وہ ایک دم رانگ ہی تھے، غلط ہی تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 17 حدیث والی بات اس طرح بالکل غلط ہے۔ ہاں 17 حدیث کی سندیں تھیں، یا سند کے ساتھ 17 حدیثیں تھیں، یہ بات ٹھیک ہے، یا یہ کہ ان کے بارے میں کہا گیا وہ ضعیف تھے، تو ضعیف کا مطلب حدیث میں ضعیف ہونا۔ اب حدیث میں ضعیف ہونا کئی وجہ سے ہوتا ہے، بھئی حدیث میں کسی کا علم بہت مضبوط نہ ہو، یا حدیث محدثین کی طرح اسے یاد نہ ہو، یا حدیث میں سنانے میں غلطی ہو جائے، یہ تمام باتیں ہو سکتی ہیں حدیث میں ضعیف ہونے کا۔ لیکن ایک ضعیف ہوتا ہے فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے، جھوٹا ہونے کی وجہ سے، متہم بالکذب ہونے کی وجہ سے، یہ ساری باتیں ہوتی، تو یہ والا ضعیف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں تھے، یعنی یہ والے جو ضعیف کا مسئلہ ہے یہ نہیں تھے۔ رہ گیا کلام کا مسئلہ کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کلام، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا باب امام ابو حنیفہ پہ رد کا ہے، اور امام بخاری کے یہاں بھی نام تو نہیں لیا ہے، لیکن کتاب الحیل میں بہت جگہوں پہ اشارہ فقہ حنفیہ امام ابو حنیفہ کی طرف ہے،
اور بھی علماء نے سخت کلام کیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے اندر کچھ کمزوریاں تھیں تو ان پہ کلام کیا گیا ہے، لیکن وہ کمزوریاں ان پہ کلام کرنے کا حق ان علماء کو ہے جو ان کی ٹکر کے تھے اور اس درجے کے اس پائے کے لوگ تھے، تو ہم لوگ ان پہ کلام نہیں کر سکتے اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور فقہ حنفی پہ یا احناف پہ یا اہل تقلید پہ کلام کرتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ پہ کلام کر بیٹھیں۔ تو یہ ایک ضمناً بات آ گئی، اور عام طور پہ یہ بہت سارے ہمارے علماء کے یہاں بھی یہ چیز آ جاتی ہے، کبھی کہہ دیتے امام ابو حنیفہ کا قول جوتی کی نوک پر۔ ارے بھائی، کسی کا تمہارا بھی قول جوتی کی نوک پہ ہو سکتا ہے، ہم کہاں حدیث کے مقابلے میں کسی کو مانتے ہیں، لیکن ہمیشہ جوتا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ بغیر جوتا چلائے بھی امام ابو حنیفہ کا قول رد کر سکتے ہیں، جوتا مار کر کے ہی امام ابو حنیفہ کا قول رد کرنا تھوڑی ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور امام صاحب سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی، یا ان کو حدیث نہیں ملی، یا فہم حدیث میں ان کا کچھ معاملہ تھا، تو یہ ان کا قول صحیح نہیں ہے اور صحیح مسئلہ یہ ہے، یہ بات کافی ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ الحذر رہنا چاہیے اس چیز سے۔ وَأَعْتَقِدُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ بدعت ہے، یجب ترکها، اس کا چھوڑنا واجب ہے، اسوۃً برسول اللہ وخلفائہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پکڑتے ہوئے اور آپ کے خلفاء کا اسوہ پکڑتے ہوئے، من بعدہ، آپ کے بعد۔ اب یہاں پہ یہ بھی مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ جو بدعت کی بات کہی ہے نا، کہ اب انہوں نے کیا کہا کہ یہ بدعت ہے۔ اچھا، بدعت کہنا کسی عمل کو اور عمل کرنے والے کو بدعتی کہنا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو جب ہم کسی چیز کو بدعت کہتے ہیں تو بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے کسی کو بدعتی کہہ دیا۔ تو کسی عمل کو بدعت کہنا اور اس کے قائل کو بدعتی کہنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب ہم یہاں بدعت کہہ رہے ہیں تو امام شافعی کو بدعتی نہیں کوئی کہہ رہا ہے، یہ امام شافعی کا مسئلہ ہے، وہاں سے یعنی شوافی نے لیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب جو ہے شافعی مسلک میں یہ ہے تو شوافی کے بڑے بڑے علماء، ان علماء کے یہاں بھی یہ مسئلہ مل جائے گا جو منہج محدثین ہیں، منہج اہل الحدیث پر ہیں، بعض لوگوں کے یہاں ایسا بھی مل جائے گا۔ لیکن اس کی وجہ سے، یہ بدعت کہنے کی وجہ سے یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہم نے ان کو بدعتی کہہ دیا۔ بدعتی کہنا الگ ہے اور بدعت کہنا کسی عمل کو الگ ہے، جیسے کسی عمل کو کفر کہنا الگ ہے اور کسی کو کافر کہنا الگ ہے۔ کسی کو کافر کہنے کے لیے بڑی شرطیں ہیں، مگر کسی عمل کو کفر کہنے کے لیے وہ سختی نہیں ہے۔ ایسے کسی کو بدعتی کہنے کے لیے سختی ہے، لیکن کسی عمل کو بدعت کہنے کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ جب ہم کسی عمل کو بدعت کہیں تو اس میں احتیاط کریں، جلدی سے کسی عمل کو بدعت نہ کہیں۔ تو کہتے ہیں میرا خیال وہ ہے کہ وہ بدعت ہے۔ دیکھیے، ابھی بہت دیر بعد بدعت کا لفظ مصنف لائے ہیں، بڑی لمبی چوڑی گفتگو کے بعد بار بار بدعت کا لفظ جنہوں نے استعمال نہیں فرمایا ہے، اور بہت احتیاط کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اعتقد انہ بدعہ، میرا خیال ہے کہ وہ بدعت ہے، میرا خیال ہے، اس طرح کہہ رہے ہیں۔ وَيَشْهَدْ لِهَذَا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِي عَنْ أَبِي مَالِكَ الْأَشْجَعِي قَالَ قُلْتُ لِأَبِي، اور کہتے ہیں کہ اس کی شہادت دیتی ہے وہ چیز جو امام احمد اور ترمذی نے ابو مالک الاشجعی سے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، انکا قد صلیت خلف رسول اللہ، آپ نے رسول گرامی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور علی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہاں ہونا یہاں کوفہ میں، قریبا من 5 سنین، 5 سال تک، اکانو یقنتون، کیا یہ سارے لوگ قنوت کرتے تھے؟ تو کہا کہ اے بنی محدث، کہا اے میرے بچے، یہ تو ایک دم نئی چیز ہے۔ وفی روایت اخری للنسائی، اور نسائی کی دوسری روایت میں ہے، اکانو یقنتون فی صلاۃ الفجر، کیا وہ لوگ نماز فجر میں قنوت کرتے تھے؟ قال صلیت خلف رسول اللہ فلم یقنت، میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے قنوت نہیں کیا، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی فلم یقنت، تو آپ نے قنوت نہیں کیا، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے قنوت نہیں کیا، میں نے عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے قنوت نہیں کیا، میں نے علی کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے قنوت نہیں کیا۔ قال یا بنیا، پھر فرمایا یا بنیا انہا بدعہ، اے بچے یہ بدعت ہے۔ ولعل قائلا یقول، اور ممکن ہے کوئی کہنے والا یہ کہے کہ لقد ثبت عن الخلفاء الراشدین او بعضهم القنوت فی الفجر، کہ خلفائے راشدین اور بعض صحابہ سے فجر کی نماز میں قنوت ثابت ہے۔
वग़ैर अल-फ़ज्र, और गैर फज्र में भी साबित है। फ़कैफ़ तनफ़उना ज़ालिका अन्हुम, तो आप लोग उनसे क़ुनूत की नफ़ी कैसे कर रहे हैं। फ़नक़ूल, तो हम कहेंगे, नहनु लम ननफ़िल क़ुनूत, हम लोग कुल्ली तौर पे क़ुनूत की नफ़ी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल्लिया, वलाकिन्नहा ननफ़िल इस्तिमरार अलैहि, लेकिन हम मुसलसल क़ुनूत करने की नफ़ी कर रहे हैं, मुदावमत फ़िअलिही, और उसे हमेशा करने की नफ़ी कर रहे हैं। वनक़ूल, और हम ये कहते हैं कि इन्नल इस्तिमरार अलैहि, कि उस पर इस्तिमरार करना, उसे मुसलसल करना, व ख़ासतन फ़ी सलातिल फ़ज्र, और बतौर ख़ास नमाज फ़ज्र में, मुहदसुन व बिदअतुन, मुहदस है, नई चीज़ है, और बिदात है। कमा सह्ह ज़ालिका अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ा, जैसा कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से बात सही तौर से साबित है। व अम्मा इंद नमाज लिफल क़ुनूत मशरून, रह गया मुसीबतों में तो क़ुनूत मशरू है उम्मत के नज़दीक। वफ़ी जमी सलवात, और तमाम नमाज़ों में मशरू है, दून इस्तिस्नाइन, बगैर किसी इस्तिस्ना के। वल्लाहु तआला आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। कहते हैं, व इन्नी लअअजबु अशद्दल अजबी, और मुझे बहुत ताज्जुब है, मिन अक़वामिन, उन लोगों पर, यंतसिबूना इलल इल्म, जो इल्म की तरफ मंसूब हैं, बल यउद्दुहुम आम्मतुन्नास मिनल उलमा, बल्कि आम लोग उन्हें उलमा शुमार करते हैं, यतमस्सकून बिहदीसिन ज़ईफ़, कि वो लोग ज़ईफ़ हदीस से तमस्सुक करते हैं। रुविया मिन तरीक़िन वाहिदतिन, जो एक ही सनद से आई है, तरीक़ अबी जाफ़र अर्राज़ी अन रबी अन अनस, अबू जाफ़र अर्राज़ी से, जो रबी से और अनस से रिवायत करते हैं। और जैसा कि गुजरा, व अबू जाफ़र हादा ज़अफ़हु अहलुल इख्तिसास बल जरहूहु, और अबू जाफ़र, इस अबू जाफ़र को जो अहले इख्तिसास हैं, यानी इल्म हदीस के जो ख़ास इल्म रखने वाले हैं, उन लोगों ने इसको ज़ईफ़ कहा है, और इस पर जरह बयान किया, इसकी बुराई की है। वल जरह फ़ीही बय्यिनुन मुफ़स्सरुन, और इसके बारे में जो जरह है वो मुफ़स्सर है, बय्यिन है। यानी उसूल हदीस में असल में एक जरह होती है जरह मुफ़स्सर, और एक जरह होती है जरह मुजमल, यानी जिसमें तफसील से ना बताया गया हो क्या वजह है, कैसे है वो ख़राब, कैसे नहीं है। और एक जरह वो जिसमें तफसील से बताया गया हो। तो कहा वाज़ेह जरह है, इजमाल नहीं है, खोल करके बताया गया है कि ये आदमी सही नहीं है। वहस्बुना अन ननकुल क़ौल इब्न हिब्बान फ़ीही, और ये हमारे लिए काफ़ी होगा कि इब्न हिब्बान का कौल हम इस रावी के सिलसिले में नकल कर दें, माल इल्मी अन्न इब्न हिब्बान मुतसाहिल, ये जानते हुए कि इब्न हिब्बान मुतसाहिल है। यानी उसूल हदीस का एक कायदा है कि जब कोई मुतसाहिल इमाम, यानी जो नर्म हो, लोगों पे कलाम करने में ज़रा नरमी करता हो, एहतियात, और थोड़ा नरमी हो, दिल नरम हो, ज़बान भी बहुत नरम हो, तो थोड़ा आदमी कोई ढीला ढाला है, लेकिन उसके बारे में कह दिया कि कोई बात नहीं, कि चलेगा, हाँ ठीक ठाक है, चल सकता है, रिवायत ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उलमा हैं, और ऐसे बहुत सारे उलमा हैं कि ज़रा सा छोटी सी गलती है लेकिन बहुत शदीद जरह करते हैं। और कुछ उलमा हैं जो बहुत हिसाब किताब से लगाते हैं, जैसे इमाम बुखारी बहुत मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ना बहुत ऊपर जाते हैं ना बहुत नीचे जाते हैं। तो जब इख्तिलाफ होता है किसी रावी पर कलाम के सिलसिले में, तो इन तमाम बातों को देखा जाता है कि इस पर कलाम करने वाला कौन है, मुतसाहिल है कि मुतशद्दिद है, कि दरमियानी वाला है, मुनासिब वाला है। वो सारा देख करके फिर फैसला किया जाता है कि यह रावी ज़ईफ़ है या ज़ईफ़ नहीं है। तो इसी जानिब इशारा है, यहाँ पे इशारा इस बात की तरफ है कि ये बात जानते हुए कि इब्न हिब्बान मुतसाहिल हैं, इब्न हिब्बान मुतसाहिल हैं, यानी मुतसाहिल फ़िल हुक्म अल रुवात, या हदीस पर हुक्म लगाने में या रावियों पर जरह करने में थोड़ा नरम वाक़े हुए हैं। वो कहते हैं काना यनफरिदु बिल मनाकिर अनिल मशाहिर, वो मशहूर लोगों से मुनकर रिवायतें लाता है और अकेले लाता है, यानी उसका कोई साथी भी नहीं होता है। ये पेश करने की वजह क्या है इब्न हिब्बान की, कि जब इब्न हिब्बान भी इसको कहते हैं कि ये बड़ा गड़बड़ रावी है, तो फिर इस रावी के लिए कोई गुंजाइश अब नहीं है। क्योंकि भाई हम लोग कहते हैं कि अगर किसी को दुख्तूर निकाल दें तो निकालने लायक था। हम लोग कहते हैं कि अगर किसी को दुख्तूर नोटिस दे दें कि भाई आप अब हमारे यहाँ मत पढ़ाइए, आप जा सकते हैं, तो ज़रूर कोई बात थी, इल्ला है कि उनके पास बात गलत पहुंची हो, कभी हो सकती है गलती, लेकिन यह समझा जाएगा कि यह तालिब इल्म निकालने ही लायक था, कोई भी हो। कि भाई किसी के बारे में साइन कर दिया कि ठीक है इनको हटा दीजिए, तो इसका मतलब ये कि वो 50 गलती हो गई थी,
اب جب وہ پک گئے کہ اب اس کا دفاع کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا اور تمام اساتذہ اور سب لوگ پریشان کر ڈالے مجھ کو، تب گویا کہ اب وہ اسی لائق تھا کہ اس کو بھگا دیا جائے۔ تو ہاکذا ابن حبان، سمجھنے کے لیے اب ابن حبان کہہ رہے ہیں کہ یہ منکر روایتیں لاتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس راوی کا معاملہ بہت خراب ہے، لیکن اس راوی سے جو روایت آئی ہے اور ایک ہی روایت ہے اس کو بھی لیے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، تمسکو بھی و ترک العمل بالاحادیث الصحیحہ الصریحہ، کہ اس کو پکڑا ہے اور عمل چھوڑ دیا ہے، صحیح اور صریح حدیثوں پر عمل چھوڑ دیا ہے، المروی عن البخاری، جو روایت کی گئی ہیں بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں، ابی داؤد میں اور جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں وغیرہ میں، ان روایتوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ بل وضربوا بها عرض الحائط، بلکہ ان روایتوں کو دیوار پہ مار دیا ہے، انتصارا لمذہبہم، اپنے مذہب اپنے مسلک کو مدد پہنچانے کے لیے، یا وتعصبا لامامہم، اور اپنے امام کے تعصب میں، کیونکہ شوافع سے ہمارا سابقہ نہیں ہے، ورنہ شوافع بھی جو ہے اپنے مسلک میں بہت متعصب ہوتے ہیں، غالی ہوتے ہیں، حنبلیوں اور مالکیوں سے زیادہ، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ان حنفیوں اور شافعیوں کی ٹکر بہت ہوتی رہی ہے، تو اس ٹکر میں وہ اپنے امام میں غلو کا شکار ہوئے اور یہ اپنے امام کے سلسلے میں غلو کا شکار ہوئے، جبکہ جو اور لوگ تھے اور ائمہ تھے ان کا اس طرح ٹکراؤ دیگر مسالک سے کم پڑا، تو ان کے ہاں توازن ہے، تو اس لیے یہ بھی بہت متشدد ہوتے ہیں جب مقلد اگر کوئی سخت ہوتا ہے۔ بس ایک وجہ ہے شافعیوں کے یہاں حنفیوں کے مقابلے میں معاملہ ٹھیک ہونے کی، کہ شافعی علماء نے حدیثوں کی شرحیں بہت کی ہیں، تو اب چونکہ حدیثوں کی شرحیں کی تو وہ مقلد رہ ہی نہیں گئے، چونکہ حدیث کے میدان میں جو بھی آتا ہے وہ کتنا بھی سڑا ہوا مقلد رہے وہ کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے۔ جیسے علامہ انور شاہ کشمیری، اب یہ حدیث کے بڑے پائے کے عالم، بڑے گہرے عالم تھے، اور کیا نام ہے، ایسے امام طحاوی، یہ بھی حدیث کے بڑے پائے کے عالم تھے، ایسے علامہ عبدالحی لکھنوی، یہ بھی حدیث کے پائے کے عالم تھے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ علماء جو ایک تو نام کے طور پہ محدث یہ بولتے ہیں، وہ ان کی بات ہم نہیں کرتے، جو گہرائی کے ساتھ میدان حدیث میں آئے اور شروحات حدیث کو جنہوں نے پڑھا، پھر ان علماء کے یہاں مسلک کے لیے وہ تعصب نہیں رہ گیا جو دوسرے علماء کے یہاں تھا، جو فقہ میں حدیث میں جو نہیں آئے۔ اسی لیے آپ بہت سارے مسئلے میں جو دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے تمہارے حنفی علماء بھی اس بات کے قائل ہیں، انور شاہ کشمیری کا دیتے ہیں تو وہ یہی لوگ ہیں، امام طحاوی کا دیتے ہیں تو یہی لوگ ہیں، عبدالحی لکھنوی کا دیتے ہیں تو یہی ٹائپ کے لوگ ہیں، تو یہ میدان ہے۔ جیسے تراویح کے سلسلے میں ولا مناس من تسلیم ان تراویح علیہ الصلوۃ والسلام کانت ثمانیہ رکعات، یہ انور شاہ کشمیری کا قول ہے، اور تہجد اور تراویح میں جو فرق کرتے اس کے خلاف جو بولا ہے وہ انور شاہ کشمیری نے بولا ہوا ہے۔ تو یہ سب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث کے میدان میں آئے، تو حدیث نے اپنا اثر ڈال دیا، حدیث کی برکت آ گئی، تو شوافع کے ہاں یہ معاملہ ہوا کہ حدیثوں سے جڑے رہے، اور خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث کا چونکہ گہرا علم تھا امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں، تو چونکہ امام سے بھی یہ متوارث ہو گئی وہ چیز، حدیث اور اصول حدیث، تو اس لیے تعصب تو رہا، لیکن وہ تعصب بہت دفعہ کثرت سے جاتا رہا ان کے یہاں بھی، ہاں، اور علم بھی غالب آیا، کیونکہ آدمی نہیں ہٹ پا رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ دلیلیں جو ہے بالکل موافق ہیں، جیسے علامہ نووی مطلب اچھے خاصے شافعی ہیں، لیکن چونکہ دلیلیں اور حدیثوں پہ کام کیا ہے اس لیے نہیں چارہ ہوتا ہے، حدیث کے مسلک کو قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ بہت ٹھیک ٹھاک قسم کے شافعی ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن چونکہ مسئلہ حدیث کا ہے اور حدیث میں اتنا ان کا درک ہے کہ پھر وہ بھی نہیں نکل پاتے ہیں، اور پھر حدیث ہی کے موافق معاملہ آ جاتا ہے اور اپنے امام کا قول چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ بلکہ وہ کفایت بھائی نے اس دن ذکر کیا نا کہ امام جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں شافعی ہی ہوں، جب مسئلہ حدیث کے موافق آیا تو انہوں نے کہا کہ حدیث میں یہ مسئلہ ہے اس لیے یہی راجح ہے، اور پھر چونکہ اب شافعیت جا رہی تھی کہ بھی حدیث میں ہے اور صحیح یہ ہے، تو کہا، اور امام شافعی کا مسئلہ کچھ اور ہے، تو اپنی شافعیت بچانے کے لیے کہا چونکہ امام شافعی نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے تو میرا اور مذہب ہے، تو گویا ہم شافعیت سے باہر نہیں نکلے پھر بھی شافعی ہیں، تو مسئلہ تو چھوڑا، لیکن یہ کہ اپنی شافعیت کی جو نسبت ہے حنفیوں کے مقابلے میں خاص طور پہ بچانے کے لیے کہا کہ ہم بھلے مسئلہ چھوڑ دیا ہم نے،
اور حدیث کے مطابق ہوئے، لیکن اس سے ہم ایسا نہیں ہوا کہ شافعی نہیں رہ گئے کیونکہ امام شافعی نے کہا کہ حدیث جب صحیح رہے تو اسی کو لے لو۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ حدیث جب آ جاتی ہے تو مسئلہ بدل جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے پھر بھی نہیں تبدیل کیا، وہ تعصبا لامام ہی، اور اپنے امام کے تعصب میں حدیثیں چھوڑ دیں، متناسین ان مذہب جمیع الائمۃ هو صحۃ الحدیث، اور یہ بات بھول گئے کہ تمام ائمہ کا مذہب وہ صحت الحدیث ہے، یعنی حدیث صحیح ہو تو پھر وہی صحیح ہے اور کچھ نہیں لینا چاہیے۔ وَإِذَا خَالَفَتْ أَقْوَالُهُمْ وَأَفْعَالُهُمْ قَوْلَ النَّبِيِّ وَفِعْلُهُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ وَالْفِعْلُ مَا فَعَلَهُ، اور جب ان کے اقوال اور ان کے افعال نبی کے قول اور نبی کے فعل کے خلاف ہو جائیں تو پھر قول وہ ہے جو نبی نے کہا اور فعل وہ ہے جو نبی نے کیا۔ فالذي يستمر على القنوت في صلاة الصبح دون غيرها سواء عند النوازل وعدمها يكون بذلك، تو کہتے ہیں کہ پھر جس بات پر فالذي يستمر على القنوت، تو جو مستمر رہے، جو دوام کر رہا ہے، جو ہمیشگی کر رہا ہے قنوت پر صبح کی نماز میں، دون غیرہا دیگر نمازوں کو چھوڑ کر، سمان عند النوازل خواہ نوازل کے وقت ہو، وعدمها اور خواہ نوازل کے نہ ہونے پر ہو، یکون بذلك قد خالف هدی النبی، تو ایسا کر کے اس نے نبی کی ہدایت کی مخالفت کی، رہنمائی کی مخالفت کی، وما كانت علیہ الخلفاء والصحابہ، اور جس پر خلفاء اور صحابہ تھے اس کی مخالفت کی، وثلاثۃ من الائمۃ الاربعہ، اور 3 ائمہ اربعہ کی مخالفت کی، کیونکہ یہ امام شافعی کا مسئلہ ہے خالی۔ وهذا لا يليق بمسلم عادی ان يفعله، اور یہ کسی جو ہے پریکٹیکل مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسا کرے، فکیف بمن یدعو، جو ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی عام مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے ایسا کرے، یعنی کوئی عام مسلمان ہو تو اس کو نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ فکیف بمن یدعون العلم، تو کیسے وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں جن کا دعویٰ علم کا ہے، وفی نظر العامۃ من العلماء، اور عام لوگوں کی نظر میں وہ علماء شمار ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ کیسے ایسا کر رہے ہیں۔ واللہ اسأل ان یرین الحق حقا ویرزقنا اتباعہ، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں حق دکھائے اور ہمیں حق کی پیروی کا رزق عطا فرمائے، ویرین الباطل باطلا، اور باطل کو باطل دکھلائے، ویرزقنا اجتنابہ، اور باطل سے پرہیز کرنے کی کوئی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ الموفق، اور اللہ ہی توفیق دینے والا، للصواب حق کی، وما توفیق الا باللہ، اور ساری چیز اللہ سے قائم۔ تو یہ آج جو انہوں نے ذکر کیا وہ تبصرہ تھا در حقیقت، اور دلائل تو ہو چکے تھے، ائمہ کے علماء کے اقوال اور علماء کی عبارت پیش کرنی تھی۔ خلاصہ کلام جو اس مسئلے میں نے کل بتایا تھا اس کو آج نئے لوگوں کے لیے دہرا دیتا ہوں کہ قنوت فجر میں، جو فجر میں قنوت ہوتا ہے شوافع کے ہاں، یہ مسئلہ تھا۔ اس مسئلے میں یہ تھا کہ صحیح دلیلیں کیا ہیں، تو اس مسئلے میں صحیح دلیلیں کثرت سے موجود ہیں، اور ان دلیلوں میں یہ بات ذکر ہے کہ اللہ کے رسول ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، تمام نمازوں میں اللہ کے رسول نے قنوت کیا ہے، یعنی تمام نمازوں کی روایتیں موجود ہیں، اس کتاب کے پہلے اور دوسرے صفحہ میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے تمام نمازوں میں قنوت کیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر میں قنوت کیا خاص طور پہ، اور 1 مہینہ تک جو قنوت کیا خاص طور پہ، وہ کچھ قبائل پر بد دعا کرنے کے لیے کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لیس لک من الامر والی آیت نازل فرمائی تو وہ جو مہینہ بھر آپ نے قنوت کیا تھا اس کو بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ اور دیگر روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مصیبت آتی تھی تبھی قنوت کرتے تھے۔ ایک قنوت وتر کی نماز میں بھی کر لیتے تھے، یعنی جب وتر کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس میں ضمناً دعا کر دیتے تھے کسی کے خلاف اور کسی کے حق میں۔ یہ پورا حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ پھر سوال یہ اٹھا کہ آخر تب پھر شوافع حضرات یہ کام کیوں کرتے ہیں، یعنی ایسا وہ لوگ کیوں کرتے ہیں کہ فجر میں قنوت ہمیشہ کرتے ہیں جب حدیثیں ساری اس کی مخالف ہیں؟ تو کہا ان کی دلیل 2 ہے، یعنی بنیادی طور پہ ایک دلیل ہے جو صحیح ہے کہ اللہ کے رسول فجر میں قنوت کرتے تھے اور مغرب میں قنوت کرتے تھے، تو فجر اور مغرب میں قنوت کرتے تھے، تو کہا قنوت کرتے تھے کا مطلب بدلا نہیں، تو اس کا جواب دیا کہ پھر مغرب کا بھی تو ہے کہ کرتے تھے، تو مغرب میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور ایسے ہی یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول ظہر اور عصر میں کرتے تھے، تو ظہر اور عصر میں کرتے تھے، پھر یہاں بھی تو مطلب ہو جائے گا کہ ہمیشہ کرتے تھے، تو پھر ظہر اور عصر میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ جو روایت صحیح ہے لیکن استدلال غلط ہے، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جو روایتیں ہی نہیں صحیح ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کیا، الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں،
اس کے بعد لاسٹ میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کرتے رہے یہاں تک کہ دنیا آپ نے چھوڑ دی، قنوت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے دنیا چھوڑ دی۔ تو اب اس روایت میں صراحت ہے کہ آخری عمر تک قنوت کرتے رہے، فجر میں آخری عمر تک قنوت کرتے رہے، تو یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے۔ اور اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو اس مسئلے میں اسی سے فیصلہ ہو جاتا کہ قنوت میں فجر میں قنوت کیا جاتا اور دیگر میں نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو کل میں نے بتایا تھا اس کا خلاصہ ہے، یعنی مسئلہ اور اس کی دلیل اور اس کے مخالف جو مسئلہ ہے اس کی دلیل اور اس کا وجہ استدلال اور اس کا جواب۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ہاں، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اصل میں کیا امام شافعی کا یہ قول ہے یا بعد کے شوافی کا قول ہے؟ نہیں، امام شافعی کا اگر قول نہیں ہوتا، ہم نے تو دیکھا نہیں جا کے ڈائریکٹ، لیکن امام شافعی کا قول نہیں ہوتا تو یہ مصنف نے کم سے کم 3 جگہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ عدل ائمہ الثلاثہ کہا ہے۔ تو عدل ائمۃ الثلاثہ کہنے کا صاف مطلب ہے کہ یہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ دیکھا ہے اس مسئلے کو امام شافعی کی کتب میں، اور ان کی طرف جو منسوب اقوال ہیں صحیح ترین ان میں دیکھا ہے کہ امام شافعی کا مسئلہ ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر مسئلہ ہے تو کوئی تعجب کا مسئلہ نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ امام شافعی کو یہ روایتیں نہ پہنچی ہوں یا کوئی خاص وجہ رہی ہو، کبھی بعض یا کسی کو سمجھنے میں مسئلہ ہوا ہو، لیکن امام شافعی کی طرف نسبت میں کوئی شبہہ نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن میں امام شافعی کا مسئلہ صحیح نہیں، امام ابو حنیفہ کا مسئلہ صحیح ہے، امام ابو حنیفہ کا مسئلہ صحیح نہیں، امام شافعی کا صحیح ہے۔ ایسا ہے، روایتوں کی ابتدائی دور تھا، جمع کا ابتدائی دور تھا، امام احمد بن حنبل کے ہاں تمام روایتیں جمع ہو گئی تھیں، سب کی فقہ جمع ہو گئی تھی، تو ان کے ہاں غلطیاں کم ہیں۔ پہلے فقہیں جمع نہیں ہوئی تھیں، حدیثیں جمع اکٹھا نہیں تھیں، کتابیں نہیں تھیں آج کی طرح کی ایک سرچ ماریے اور ساری روایتوں کی وہ دکھ جائے۔ تو اس زمانے میں محنت کرنا، حدیثوں کو سننا، یاد کرنا، مسائل نکالنا، پھر غلطیوں کا ہو جانا، یہ مطلب آپ اندازہ، آج تو ہو ہی جاتی ہیں، تو اس وقت تو ہونا ایک دم عین ممکن تھا۔ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ امام شافعی کا قول نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔